الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین والمرسلین واکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع سخن ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، عمدۃ الفقہاء، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، متوفی 256 سنہ ہجریہ، اور ان کی چند تالیفات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے کیا کہنے، جلیل القدر امام ہیں۔ آپ کا سکہ، آپ کا لوہا، آپ کے بعد آنے والے تمام ہی حضرات علماء نے تسلیم کیا ہے۔ آپ آسمان علم و فضل پر آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ علماء امت نے آپ کو بڑے کھلے دل سے خراج تحسین پیش کیا ہے، ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ والہانہ انداز میں آپ کو علماء امت نے یاد کیا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کے آپ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ایسے جیسے جو ہے وہ سونے سے لکھنے کے لائق ہوں۔ بڑے بڑے ائمہ مثلا امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جو خود امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں اور جلیل القدر محدث ہیں۔ بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں، ان کے خوشہ چین ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی بن المدینی، کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں جانا سوا علی بن مدینی کے۔ یعنی امام بخاری اپنے علم کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں جب بھی کسی عالم سے ملا تو مجھے کبھی کسی عالم سے مل کر یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اس سے علم میں کم تر ہوں سوا علی بن مدینی رحمہ اللہ کے، کہ امام علی بن مدینی کو میں جب ملا ہوں تو مجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوا، مجھے یہ لگا کہ یہ علم میں مجھ سے بڑھ کر ہیں۔ تو جب امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بات کا امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کو پتہ چلا، لوگوں نے ان سے ذکر کیا کہ امام بخاری نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنی جلالت شان کے باوجود یہ ارشاد فرمایا ذرو قولہ، ان کا یہ قول چھوڑ دو، رہنے دو، ہوا ما رأى مثل نفسی، کہ امام بخاری تو وہ ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی امام علی بن مدینی رحمہ اللہ جو ان کے استاد بھی ہیں اور کئی جلیل القدر محدثین کے استاد ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے اتنے زبردست کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام بخاری تو وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے خود بھی اپنے ایسا کوئی ذی علم نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی امام بخاری کی یہ شان ہے۔ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ جو خود بہت جلیل القدر محدث ہیں اور کئی محدثین کے استاد ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ جب امام بخاری رحمہ اللہ سے ملے، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، تو باقاعدہ آپ سے خطاب کر کے انہوں نے یہ الفاظ کہے آپ کے لیے کہ اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ دنیا میں آپ کی مثل کوئی نہیں، آپ کے جیسا کوئی موجود نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، فرمایا دانی حتی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین والطبیب الحدیث فی عللی، مجھے چھوڑیے، مجھے اپنے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف عطا فرمائیے۔ لیٹ می کس یور فیٹ، اے استادوں کے استاد، اے محدثین کے سردار، اے علل حدیث کے طبیب۔ یہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ۔ امام ابن خزیمہ بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء عالم من محمد ابن اسماعیل، کہ میں نے آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین پر محمد بن اسماعیل بخاری سے بڑھ کر علم والا نہیں دیکھا۔ اور امام نسائی امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی امام بخاری کے لیے فرمایا کہ لم ار عالم بالعلل و معرفت الاسانید من البخاری، کہ میں نے معرفت اسانید اور علل حدیث کی معرفت میں امام بخاری سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں جو خود اونچے درجے کے محدثین ہیں۔ اور پھر امام قتیبہ بن سعید، یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو کسی آدمی نے ان سے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ امام احمد بن حنبل، یہ اسحاق بن راہویہ اور یہ علی بن مدینی
مدینی ہیں، یہ ان تینوں کو ملا کر اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ یعنی امام بخاری کی طرف اشارہ کر کے امام قتیبہ بن سعید نے یہ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے اور امام علی بن مدینی، ان تین ہستیوں کا علم گویا اس ایک آدمی میں جمع ہو گیا ہے۔ یہ اللہ نے ان تین کو ایک شخص کی صورت میں تمہارے پاس بھیج دیا ہے، تو ان سے سوال پوچھو، یہ تمہیں تمہارے سوال کا عمدہ جواب دیں گے۔ اور یہ امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، جو ان تین ائمہ کا جن کا ذکر کیا امام قتیبہ بن سعید نے، ان میں سے ایک امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ۔ یہ امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ بھی اونچے درجے کے محدث ہیں اور خود امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔ یہ امام اسحاق بن راہوے ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو انہوں نے امام بخاری کو اپنے ساتھ باقاعدہ ممبر پہ بٹھایا، اور اکثر یہ امام بخاری کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا کرتے تھے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کوئی بات کی جس بات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے لقمہ دیا، تو انہوں نے امام بخاری کی بات کی طرف رجوع کر لیا، یعنی اپنا قول چھوڑ کر امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کو اختیار فرمایا، اور اس کے بعد جو حاضرین تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر اصحاب الحدیث، اے گروہ حدیث، اے اصحاب حدیث کے گروہ، انظروا الی ھذا الشاب، اس نوجوان کو دیکھو، واکتبوا عنہ، اور اس سے حدیث لکھو، کیونکہ اگر یہ حسن بن ابی الحسن یعنی امام حسن بصری کے زمانے میں ہوتا تو امام حسن بصری بھی اس کے محتاج ہوتے۔ یعنی امام بخاری کو اتنا فہم حاصل تھا، آپ کی فقاہت اس اعلیٰ درجے کی تھی، اور آپ کی حدیث کی معرفت، فقہ الحدیث آپ کی اس اعلیٰ سطح پر تھی، اس کا سٹینڈرڈ ایسا ہائی تھا کہ امام اسحاق بن راہوے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بصری کے زمانے میں اگر یہ ہوتے تو امام حسن بصری بھی علم کے معاملے میں، حدیث کے علم کے معاملے میں ان کے محتاج ہوتے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے حضرات ان کو اس طرح ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہی امام اسحاق بن راہوے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے تاریخ، وہ جب تاریخ بخاری انہوں نے دیکھی تو لے کر گئے عبداللہ بن طاہر کے پاس، جو کہ وہاں کے امیر تھے، حاکم تھے، ان کے پاس لے کر گئے، ان سے کہا الا اوری کا سحرا، کیا میں آپ کو جادو نہ دکھاؤں؟ یعنی اس کتاب کو اس کی عمدگی کی بنا پر، اس کی جودت کی بنا پر آپ نے باقاعدہ سحر سے تعبیر فرمایا، جادو سے تعبیر فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اساتین و علم و ادب امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کا لوہا مان رہے ہیں، تو امام بخاری کی شان کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا سنہ ولادت 194 سنہ ہجریہ ہے۔ 13 شوال کو آپ اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے ہیں۔ بچپن میں ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ آپ کے والد ماجد عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، اور متقی پرہیزگار بزرگ تھے۔ انہوں نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا عالم من مالی درہم من حرام ولا درہم من شبہت، کہ میں اپنے مال میں نہ تو حرام کوئی درہم دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، اور نہ ہی کوئی شبہ کا درہم جانتا ہوں۔ یعنی میں نے نہ کبھی حرام مال حاصل کیا ہے، نہ کبھی شبہ کا مال حاصل کیا۔ میرا مال حرام سے بھی پاک ہے اور حرام کے شبہ سے بھی پاک ہے۔ اور آپ کے حاضر باش جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ سے یہ بات سنی، تو وہ آپ پہ بعد میں رشک کرنے لگے کہ کتنی اعلیٰ زندگی آپ نے گزاری، کیسی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ اور دیکھیں جب بندہ اس طرح کی تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے تو آگے پھر اس کی اولاد بھی امام بخاری بنتی ہے۔ جب امام بخاری کے والد اسماعیل، امام بخاری کا نام ہے محمد، آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ۔ تو جب امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل رحمہ اللہ اتنے متقی پرہیزگار رہے، کسب حلال کا اہتمام کیا، علم و فضل کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا، تو اللہ نے اس کا صلہ دنیا میں انہیں یہ عطا فرمایا۔ جو آخرت کا صلہ ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں یہ صلہ عطا فرمایا کہ اللہ نے انہیں امام بخاری ایسا امام اولاد ان کی اولاد میں پیدا کر دیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی نیک خاتون تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی بچے ہی تھے، بچپن میں ہی آپ کی بینائی چلی گئی، ضائع ہو گئی کسی سبب سے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، کثرت سے دعا کی اور گریہ وزاری کی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جب آپ کی والدہ ماجدہ سوئیں، خواب کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری کثرت دعا کے
کے سبب تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے تمہاری کثرت بکا کے سبب، یعنی گریہ و زاری کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ تو اور یہ جو بات ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کی بھی کرامت، امام بخاری رحمہ اللہ کی کرامت، اور اس کو باقاعدہ علامہ غنجار بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ بخارا جو لکھی ہے اس میں بھی نقل کیا ہے سند کے ساتھ، اور اسی طرح علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کرامات الاولیاء میں نقل کیا ہے، اور انہی حضرات کے حوالے سے بعد والے سب نے نقل کیا، حافظ ذہبی نے بھی نقل کیا، حافظ نجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی، حافظ مزی وغیرہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور نقل کر کے برقرار رکھا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ امام بخاری کی والدہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئیں، اور ظاہری تدبیروں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حضور مستقل گریہ و زاری کرتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک تو یہ پتہ چلا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ ماں کی دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو لہٰذا ماؤں کی دعائیں لینی چاہیے اولاد کو، اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ اولاد کیسی ہی کیوں نہ ہو بہرحال اولاد کے لیے دعا ہی کریں، کہ ماں کی دعا کا اپنا ایک مقام ہے، ماں کی دعا کا اپنا ایک مرتبہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو مشہور ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ جو مقولہ مشہور ہے، مقولہ ہے بالکل درست مقولہ مشہور ہے، ماں کی دعا اس دنیا کے اندر بھی بندے کو فائدہ دیتی ہے، ماں کی دعا اس دنیا یعنی آخرت میں بھی بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی طرف آتے ہیں، بڑے بڑے نامور اساتذہ جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے، جن میں سے چند ایک کے نام تو پیچھے آ ہی گئے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل آپ کے استاد ہیں، آپ کے استاد ہونے کے باوجود انہوں نے یہ فرمایا، ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل، خراسان نے محمد بن اسماعیل بخاری ایسا بندہ پیدا نہیں کیا، نہیں نکالا، یعنی خراسان کی زمین سے بڑے بڑے لوگ اٹھے لیکن خراسان کی زمین سے امام بخاری ایسا بندہ نہیں اٹھا، یہ سب سے آگے ہے۔ تو امام احمد بن حنبل آپ کے استاد ہیں، اسی طرح امام علی بن مدینی رحمہ اللہ جن کے پیچھے بھی میں نے ذکر کیا وہ آپ کے استاد گرامی قدر ہیں، اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ وہ آپ کے استاد گرامی قدر ہیں، ان کی مسند اسحاق بن راہویہ بھی چھپی ہوئی دستیاب ہے، عام موجود ہے۔ یہ لفظ میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محدثین راہویہ پڑھتے ہیں، اور اہل لغت اور اہل بیان اس کو راہوی پڑھتے ہیں عربی میں، اور ہمارے اردو فارسی میں راہوی، تو بہرحال دونوں طرح ہی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آپ نے امام فریابی رحمہ اللہ سے اکتساب فیض کیا، امام ابوبکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ سے اکتساب فیض کیا جن کی مصنف ابن ابی شیبہ مشہور ہے بہت زیادہ، اسی طرح ان کے بھائی امام عثمان بن ابی شیبہ ان سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، امام قتیبہ بن سعید سے آپ نے کسب فیض کیا ہے جن کا ذکر پیچھے جو ہے وہ میں نے کیا۔ تو الغرض ایک تعداد ہے، بلکہ خود آپ نے فرمایا کہ میں نے 1000 سے زائد مشائخ سے احادیث اخذ کی ہیں، تو 1000 سے زائد آپ کے استاد ہیں، بڑے بڑے ذی القدر اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، اور علمی رحلات جو آپ کے ہیں، جو آپ کے اسفار ہیں، اسفار ٹریولنگ بھی آپ کی بہت زیادہ رہی، آپ نے مختلف خطوں میں مختلف شہروں کی طرف سفر کیا ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کے سماع کے لیے، آپ حدیث کی محبت میں، علم دین کی محبت میں کئی شہروں میں گئے ہیں، واسط گئے، جزیرہ گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، بغداد گئے، مصر گئے ہیں، آپ دمشق گئے ہیں، اور دمشق میں بالخصوص جو ہے وہ حمص گئے، دمشق کے علاوہ شام گئے، شام میں دمشق گئے، اور دمشق کے علاوہ حمص گئے، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے ساریہ گئے، اسکلان گئے، مختلف علاقوں کا آپ نے سفر کیا، نیشاپور کا کیا، سمرقند کا کیا، اور بخارا تو ویسے ہی آپ کا خطہ تھا۔ تو الغرض ایک بڑی تعداد ہے آپ کے اسفار کی بھی، اور مختلف خطے، مختلف شہر، مختلف ممالک، آپ ان وہاں جاتے رہے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ نے خود یہ فرمایا، مختلف جگہوں کا ذکر کیا ہے، حجاز مقدس کا ذکر کیا ہے، مکہ مکرمہ کا ذکر کیا ہے، مدینہ منورہ کا ذکر کیا ہے، بعض روایتوں میں 5 برس اور بعض میں 6 برس کا ذکر ہے کہ وہاں 5 یا 6 برس آپ باقاعدہ مقیم رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میں کوفہ اور بغداد تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ گیا، یعنی شمار بھی اس کا یاد نہیں، اتنی مرتبہ آپ کوفہ اور بغداد گئے، تو ٹریولنگ بھی کیا آپ نے، سفر وسیلہ ظفر بھی کیا، اور آپ کے تلامذہ کی طرف آئیں تو تلامذہ بھی آپ کے بڑے بڑے اساتین علم و ادب ہیں۔ کتب ستہ کے مصنفین میں سے 3 امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ آپ کے شاگرد رشید، دوسرے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ آپ کے شاگرد رشید، اور تیسرے امام نسائی رحمہ اللہ سنن نسائی کے مؤلف، ان کے بارے
میں بھی تحقیق یہی ہے کہ وہ آپ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اگرچہ بعض حضرات علماء جیسے حافظ مزی رحمہ اللہ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ انہوں نے آپ سے براہ راست روایت نہیں کی، بلکہ حافظ ذہبی نے تو جزم کیا کہ ان کا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لقاء ثابت نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے، انہوں نے بڑے مضبوط اور کبھی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اس طرح حافظ ضیاء مقدسی کی تحقیق بھی یہی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی ملاقات بھی ثابت ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے، اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے باقاعدہ براہ راست شاگرد ہیں۔ تو یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح علامہ فربری رحمہ اللہ جو آپ کی صحیح بخاری کے راوی ہیں، مرکزی راوی، مشہور ترین راوی ہیں، جن کا نسخہ جو ہے آج تک مشہور ہے، شائع زائع ہر جگہ، وہ آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ اس طرح امام ابن خزیمہ وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اگر شاگردوں کی طرف دیکھیں تو آپ کے شاگرد بھی ہم ایک چند آفتاب چند مہتاب نظر آتے ہیں، ان کی بھی بڑی تعداد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ اللہ مجھ سے یہ مواخذہ نہیں فرمائے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی، یعنی میں نے کبھی قصداً کسی کی ناجائز غیبت نہیں کی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور عبادت میں آپ کا شغف ایسا تھا، انہماک ایسا تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ذرا دیکھو میرے دامن کے نیچے کیا ہے، تو وہاں سے زنبور یعنی بھیڑ نکلی، اور اس بھیڑ نے 15 یا 16 جگہوں پر کاٹ رکھا تھا، اور بعض نے کہا 17 جگہوں پہ کاٹ رکھا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ سے کہ حضرت آپ اسی وقت کہہ دیتے نماز توڑ دیتے؟ آپ نے کہا میں اس وقت ایک آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے پسند آیا کہ میں آیت مکمل کروں، آیت مکمل کیے بغیر نماز قطع نہ کروں۔ تو یعنی آپ کا عبادت میں ایسا شغف تھا، ایسا انہماک تھا کہ باوجود اس بھیڑ کے تکلیف پہنچانے کے اور باوجود شرعی رخصت ہونے کے آپ نے عزیمت پر عمل کیا، نماز کو مکمل کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس بھیڑ کو نکلوایا، اور اس بھیڑ کو جو ہے وہ آپ کے شاگردوں نے، آپ کے حاضر باشوں نے پھر اس بھیڑ کو مار دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ بھی بڑا مشہور تھا۔ حافظہ اتنا مشہور کہ ایک مرتبہ بغداد معلیٰ میں کچھ لوگوں نے آپ کا امتحان لینے کا سوچا کہ آپ کے حافظے کا امتحان لیا جائے، تو 10 بندے تھے، 10 بندوں نے، 10 محدثین نے 10 روایتیں لیں، اور آ کر امام بخاری کے سامنے 10 روایتوں کا امتحان اس طرح لیا کہ ہر بندے نے ایک سند کو دوسرے متن کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی وہ متون تو ٹھیک تھے لیکن ان متون کی جو سندیں تھیں وہ انہوں نے آپس میں خلط ملط کر دیں، اس متن کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی، اس متن کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی، اس طرح کر کے 100 روایتیں لیں، ہر آدمی نے 10 لیں۔ آ کر امام بخاری سے جب پوچھا کہ جناب آپ اس حدیث کو جانتے ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا لا عارفو، میں ایسے نہیں جانتا۔ اسی طرح آپ نے سب کے سوالوں کے جواب میں 100 کے جواب میں کہا لا عارفو، میں نہیں جانتا۔ تو اب وہ لوگ جو پوچھنے آئے تھے، جو سمجھدار تھے، سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ تو سمجھ گئے کہ امام بخاری سمجھ گئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو نہ سمجھ تھے وہ سمجھے کہ شاید امام بخاری عاجز آ گئے، ان کو ان حدیثوں کو پتہ ہی نہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے باری باری سب کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ تمہاری جو حدیث ہے جو تم نے پڑھی تھی وہ اس طرح تھی، حالانکہ وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، درست انداز میں پڑھ کے سنائی۔ اس طرح آپ نے 100 کی 100 روایتیں پڑھی، اور وہ 100 روایتیں پڑھ کے آپ نے ان کو درست انداز میں بھی پڑھ کے بتایا، اور جس طرح انہوں نے غلط پڑھی تھی وہ غلط بھی پڑھی ہیں آپ نے۔ تو آپ کے حافظے کو سب نے تسلیم کر لیا، آپ کی صلاحیت کا لوہا سب نے مان لیا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور حافظ عراقی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات یہاں یہ کامنٹ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ تعجب کی بات زیادہ نہیں کہ امام بخاری نے صحیح حدیثیں کیسے سنا دی۔ امام بخاری حافظ الحدیث تھے، صحیح حدیثیں تو نہیں یاد تھیں، 100 صحیح سنا دی۔ اصل تعجب کی بات یہ ہے جہاں امام بخاری کا لوہا ظاہر ہوتا ہے اور ماننا پڑتا ہے امام بخاری کی صلاحیت کو، کہ وہ امام بخاری نے ایک ہی مرتبہ ان کی 100 غلط روایتیں سن کے وہ 100 کی 100 غلط بھی اسی طرح ریپیٹ کر دیں جس طرح انہوں نے بتائی تھیں۔ تو یہاں امام بخاری کے حافظے کی عظمت کھلتی ہے، اور آپ کے صحیح معنوں میں جوہر کھلتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہ حالات اگر آپ تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیں تو چند کتابوں کا ہم ذکر کر دیتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں اور عام دستیاب ہیں۔ وہ کتابیں ان میں سے چند ایک کا ہم ذکر کرتے ہیں منتخب کتابوں کا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے امام بخاری کے بارے میں مناقب البخاری کے نام سے۔ وہ اصل کتاب دستیاب نہیں لیکن اس کا خلاصہ امام بخاری کی سیر و اعلام النبلاء میں موجود ہے۔ اس سیر و اعلام النبلاء میں امام بخاری کے حالات تفصیل سے پڑھے جا سکتے ہیں، اور اسی کا ایک خلاصہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ
جزء فیہ ترجمۃ البخاری کے نام سے چھپا ہوا عام دستیاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے، تو وہ اس رسالے کا مطالعہ کیا جائے، عمدہ رسالہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں امام ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے تحفۃ الاخباری بترجمۃ البخاری۔ حافظ ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ متوفی 842 سنہ ہجریہ، حضرت نے بھی بڑی شاندار کتاب لکھی ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پر۔ اس کے بعد ہمیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب نظر آتی ہے، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، میرے ہاتھ میں ہدایت الساری لسیرت البخاری۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ متوفی 852 سنہ ہجریہ، شاندار کتاب، لائق مطالعہ کتاب۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ہی فتح الباری کا جو مقدمہ لکھا ہے، جسے ہمارے عرف عام میں حدی الساری کہا جاتا ہے، لیکن اس کا درست نام ہدی الساری ہے، خود ایک کلمی نسخہ دستیاب ہوا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اس میں باقاعدہ اس کا ضبط حافظ نے اپنے قلم سے دیا ہوا ہے، ہدی الساری۔ تو وہ جو ہدی الساری مقدمہ ہے، اس کے اندر بھی امام بخاری کے حالات بہت شاندار انداز میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے بیان کیے ہیں، اور اسے ایک ایج یہ ہے اس پر ہدایت الساری پر کہ ہدایت الساری میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی تصحیح کر دی ہے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ہدی الساری کے اندر۔ اس ہدی الساری میں امام بخاری کے حالات کو مرتب اور مبوب انداز میں ایک جگہ جمع کی ہے مساعد بن حامد زین زہرانی نے، یہ بھی کتابی صورت میں چھپا ہوا ہے، عام دستیاب ہے، بہت شاندار۔ اسی طرح علامہ اجلونی جراحی شافعی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الفوائد الدراری فی ترجمۃ الامام البخاری رحمہ اللہ۔ علامہ اجلونی 1162 سنہ ہجریہ کے ہیں، بہت شاندار کتاب ہے۔ یہ جتنی کتابوں کا ہم نے ذکر کیا، یہ ساری ہی انتہائی شاندار کتابیں ہیں، ساری کتابیں لائق مطالعہ ہیں، صحیح بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے متعلق ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ وہ جو حفظ والا واقعہ، اس واقعے پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ابن عدی کے شیوخ کو لے کر، لیکن حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب بڑے عمدہ انداز میں پہلے ہی فتح المغیث میں دے رکھا ہے، تو واقعی اپنی جگہ بالکل درست ہے، بے غبار ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے چند کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ سرمایہ اسلاف کی الگ سے ایک ایپیسوڈ کریں گے مستقل، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی تمام تالیفات کا ذکر کریں گے، اور پھر ایک الگ سے ایپیسوڈ ہوگا صرف صحیح بخاری کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ان امام بخاری رحمہ اللہ کی تالیفات کے حوالے سے ان دو ایپیسوڈز میں الگ سے تفصیلی کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔